اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ میڈیسن نالج کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آج بات کرتے ہیں جناب ایک ڈرگ کی جس کا نام ہے کیبارگولین۔ کیبارگولین جو ہے وہ بنیادی طور پر ڈوپامین ایگونسٹ ہے، یعنی یہ آپ کے برین کے جو نرو ٹرمینلز ہیں اور نروز ہیں وہاں پر یہ ڈوپامین کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، اور ڈوپامین کی مقدار بڑھنے کے ساتھ ہی اس کے مختلف قسم کے جو فوائد ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کی بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک پرسکرپشن ڈرگ ہے، ایک اسپیشلائزڈ ڈرگ ہے، اور اسپیشلسٹ نیورولوجسٹ یا اینڈوکرائنولوجسٹ جو ہے وہ ہی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کا استعمال کن بیماریوں میں کیا جاتا ہے یہ جانیے اس ویڈیو میں، آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے۔ کچھ لوگوں میں مسائل ہوتے ہیں جناب پرولیکٹینوما کے یا ہائپر پرولیکٹینیمیا کے۔ جو پیچوٹری گلینڈ ہے اس میں پرولیکٹین بنتا ہے، اور یہ پرولیکٹین جو ہے یہ میلز اور فیمیلز دونوں میں ہوتا ہے۔ اس پرولیکٹین کی مقدار کے ساتھ ہی فیمیلز کا جو بریسٹ فیڈنگ کا ایشو ہے یا ان کے ملک آنے کا ایشو ہے وہ بنتا ہے، اور یہی پرولیکٹین تھوڑے سے کم لیول میں میلز میں بھی پایا جاتا ہے، تو ان کے جو چھاتی ہوتی ہے یا پستان ہوتے ہیں ان کا سائز اور ان کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ضرور رہتے ہیں۔ پرولیکٹین کی مقدار جب بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ مختلف قسم کے ہارمونل چینجز فیمیل میں آتی ہیں، جن میں پرولیکٹینوما اس کو کہا جاتا ہے، اور اس پرولیکٹینوما کے ساتھ فیمیل میں پستانوں میں درد ہونا، ان کا سائز بڑھ جانا، اور ان کے جو ملک گلینڈز ہیں ان کا ایکٹیویٹ ہو جانا۔ اگر پرولیکٹین نہ ہو تو فیمیل جو ہے وہ بریسٹ فیڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہی پرولیکٹین ہے جو کہ خواتین کو بریسٹ فیڈنگ میں مدد دیتا ہے، ان کی ملک پروڈکشن میں مدد دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی فیمیلز ہوتی ہیں کہ جن میں پرولیکٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پیچوٹری گلینڈ جو ہے وہاں پر مائکرو ایڈینوما یا میکرو ایڈینوما اس کے ساتھ، یعنی وہاں پر جو پرولیکٹین پروڈیوسنگ سیلز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پرولیکٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یہی پرولیکٹین کی مقدار جب بڑھتی ہے تو ان فیمیلز کو ماسٹالجیا یعنی بریسٹ پین ہوتا ہے، اور ان کے جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے نپل سے ڈسچارج آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور گیلیکٹوریا اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ملک کی سیکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وداؤٹ پریگنینسی اور چائلڈ برتھ کے علاوہ، یعنی لیبر کے علاوہ، بیبی کے پیدائش کے علاوہ بھی کچھ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ملک کی ایکسکریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، سیکریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب اس پرولیکٹین کی مقدار کو کم کرنے کے لیے برین میں جو ڈوپامین ہے اس کی مقدار کو بڑھانا پڑتا ہے اور اس کو سپریس کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتوں میں بروموکریپٹین ایک دوائی ہے اس کا استعمال کرایا جاتا ہے، یا پھر کیبارگولین جو ہے اس کا استعمال جو ڈوسٹینیکس کے نام سے اویلیبل ہے، تو اس کا استعمال کر کے آپ جو پرولیکٹین کی جو پروڈکشن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں، اور خواتین کو جو پرولیکٹینوما کے مسائل ہوتے ہیں یا گیلیکٹوریا کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے ان کو نجات مل سکتی ہے۔ پھر اس کا استعمال جو ہے، چونکہ یہ ایک ڈوپامین ایگونسٹ ہے، ڈوپامین کی مقدار کو بڑھاتا ہے، تو اس کا استعمال پارکنسن ڈیزیز کے مریضوں میں بھی کرایا جاتا ہے۔ پارکنسن کے مریضوں میں ڈوسٹینیکس کا استعمال کرایا جاتا ہے، اس کے ساتھ برین میں ان کا ڈوپامین لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ان کا بنیادی پرابلم جو ان کی ہوتی ہے، یعنی ان کے بدن میں جو ایک سستی آ جاتی ہے، اکڑاؤ آ جاتا ہے، اور ان کا جو بدن جو ہے وہ لرز رہا ہوتا ہے، ایسی صورتوں میں جیسی ڈوپامین کی مقدار بڑھتی ہے تو ان کے یہ مسائل جو ہیں وہ کم سے کم سطح پر آ جاتے ہیں۔ ڈوسٹینیکس کا استعمال ایسے لوگوں میں بھی پارکنسن ڈیزیز کے پیشنٹ میں کرایا جاتا ہے، اور پارکنسن کے جو مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ کم ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ دو بڑے بڑے ایسے پرابلمز ہیں جن میں آپ کا نیورولوجسٹ یا آپ کا اینڈوکرائنولوجسٹ آپ کو کیبارگولین کا استعمال کرا سکتا ہے۔ کیبارگولین کا استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ اس کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں جو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن، یعنی اس کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں غنودگی پائی جاتی ہے، آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ غنودگی کا شکار ہو سکتا ہے، اور اگر کمبینیشن میں کچھ اور ایسی دوائیاں بھی ہوں جن میں غنودگی کا عمل ہو تو اس کی غنودگی بڑھ بھی سکتی ہے۔ پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں نازیا ہونا، یعنی متلی ہونا، دل گھبرانا، یہ چیزیں ہونا، ساتھ ہی ساتھ اس میں گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے آپ کے پیشنٹ کو۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیبارگولین کا استعمال کرتے وقت وہ اکثر اوقات تھرابنگ قسم کا ہیڈ ایک فیل کرتے ہیں، یعنی ان کا شدید قسم کا سر درد ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی میجر جو وہ ایفیکٹس ہیں، جو انوانٹیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ آپ کے پیشنٹ میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں میں جو کیبارگولین کا استعمال کرتے ہیں ان میں سائیکوٹک سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو ہیلوسینیشنز یا آڈیٹری یا ویژول
یہ بھی ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو موڈ سوئنگز ہیں ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور ان کا موڈ جو ہے وہ اکثر اوقات یا اگریسو ہو سکتا ہے یا وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کہ برگولین کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں ان میں ای سی جی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو کارڈیک ایب نارمیلٹیز ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں اور اس کی کارڈیو ٹاکسیسٹی بھی پائی جاتی ہے۔ سو جو پارکنسن ڈیزیز کا شکار لوگ ہوتے ہیں، اکثر اوقات معمر افراد ہوتے ہیں، ان میں کارڈیک ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، ہارٹ بلاک کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کا پیریوڈیکلی ای سی جی چیک اپ جو ہے وہ کرانا ان کے ڈاکٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔